اس دن میں نے ایک جگہ عرض کیا، ٹویٹر کا جو سی ای او ہے ایلن مسک، اس نے اس دن تصویر شیئر کی تھی ٹویٹر پر، اس نے کتے کو سی ای او بنا دیا ٹویٹر کا، کتے کی تصویر دی، اس کے گلے میں پٹا ڈالا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سی ای او، اس کو اپنی کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے، سامنے ٹیبل پر فائلیں رکھی ہوئی ہیں کہ آج کے بعد ٹویٹر کا سی ای او کتا ہے، اور ابا اس کا اولڈ ہوم کے اندر جمع ہوا ہے۔ ابا کہاں پر ہے؟ اولڈ ہوم میں، اور کتا کیا ہے؟ سی ای او۔ یہ تہذیب ہے جو ہم اپنانا چاہتے ہیں، یہ تہذیب ہے جو مغرب کے پیچھے ہم چلنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب نے ترقی اس وجہ سے کی ہے، شاید انہوں نے کپڑے مختصر پہننا شروع کر دیے، انہوں نے ننگا پھرنا شروع کر دیا، انہوں نے بے حیائی شروع کر دی، اس لیے مغرب آگے بڑھا ہے۔ بھائی مغرب سائنس پڑھنے کی وجہ سے آگے بڑھا ہے، وہ ٹیکنالوجی پڑھنے کی وجہ سے، اس میں مہارت حاصل کرنے کی وجہ سے آگے بڑھا ہے، کپڑے اتارنے کی وجہ سے نہیں بڑھا۔ تو سائنس پڑھنا تو مشکل کام ہے، سائنس کون پڑھے گا؟ اس کے لیے تو سالہ سال لگانے پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا، دنیا جہان سے آپ کو لا تعلق ہونا پڑے گا۔ سائنس پڑھنا تو مشکل کام ہے، لوگ کہتے ہیں بس کپڑے اتار لو ہم بھی انگریز بن جائیں گے۔ ہمیں ایسا بننا ہے کہ وہ ہمیں فالو کریں، نہ یہ کہ ہم ان کے پیچھے چل رہے ہوں۔ تو یہ جو بڑوں کی بے احترامی ہے، بڑوں کی بے اکرامی ہے، اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارے کلچر میں یہ چیزیں آ رہی ہیں نا، جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا، یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ اس لیے آ رہا ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کے لیے آئیڈیل وہ ہیں، اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ آپ کے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل وہ صحابہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہم نے صحابہ کے پیچھے چلنا ہے۔ صحابہ نے دنیا میں ترقی نہیں کی تھی، صحابہ نے دنیا پر حکومت نہیں کی تھی، روم اور فارس کی حکومتوں کو کس نے شکست دی تھی؟ صحابہ نے شکست دی تھی۔ کیا تھا صحابہ کے پاس؟ ڈگریاں تھی، ایم بی اے کیا ہوا تھا، بی بی اے کیا ہوا تھا، پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، کیا کیا ہوا تھا صحابہ نے؟ صحابہ کی تربیت ہوئی تھی، اور تربیت کرنے والی شخصیت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے، میں وہ شخص ہوں کہ میرا ابا مجھے اونٹ چرانے کے لیے نہیں دیتا تھا، کہ یہ اونٹ چرانے کے قابل نہیں ہے، اور آج 52.5 لاکھ مربع میل کی حکومت اللہ نے مجھے دے دی۔ کیوں؟ اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، حضرت عمر فرماتے تھے ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ فَإِذَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم عزت اسلام کے علاوہ کسی اور سسٹم میں تلاش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ آج مسلمانوں کی دنیا میں ذلت کی بنیادی وجہ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑنا ہے، اور اسلام کی تعلیمات کی جب بات کی جاتی ہے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، داڑھی، ٹوپی، پگڑی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، یہ کوئی 8 10 15 چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، یہ اسلام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری چیزیں اسلام ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسلام اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ یہ جو قرآن کریم کے اندر 30 پارے ہیں، اس میں نماز کا بھی حکم ہے، اس میں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، اس میں حج کا بھی حکم ہے، اس میں عمرے کا بھی حکم ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے 30 پاروں میں یا نہیں ہے؟ یہ 30 پاروں میں اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ پڑھتے ہیں آپ۔ اس قرآن میں تو نکاح کے مسائل بھی ہیں، اس میں طلاق کے مسائل بھی ہیں، اس میں تجارت کے مسائل بھی ہیں، اس میں معاشرت کے مسائل بھی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، گھر والوں کو کس چیز کا حکم دینا ہے، یہ ساری چیزیں اسی قرآن میں موجود ہیں۔ ہم لے دے کے اگر اسلام پر عمل کرتے بھی ہیں تو ان چیزوں پر تو عمل کرتے ہیں جو میں نے گنوائی، باقی جو اس کے بعد میں نے گنوائی اس کو ہم فالو نہیں کرتے۔
ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، بہت سارے مسائل نہیں آتے، تو کاروبار کے مسائل کہاں سے آتے ہوں گے؟ جو آدمی دکانداری کرتا ہے، دکان چلاتا ہے، تو شریعت میں دکانداری کے کوئی مسائل ہیں یا نہیں؟ کیا کس طریقے سے آپ چیز بیچ سکتے ہیں، کس طریقے سے نہیں بیچ سکتے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کون سا معاملہ جائز ہے، کسی بھی معاملے میں کون سی شرط لگا دیں گے تو ناجائز ہو جائے گا، کون سی شرط لگا دیں گے تو جائز ہو جائے گا، پتہ ہے ہمیں؟